بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا پریویس جو کلاسز تھیں ان کا ریویژن کر لیتے ہیں. اسم کے اقسام میں ہم معرفہ اور نکرہ پڑھ رہے تھے، اور معرفہ میں اس میں علم پڑھا تھا، ال پڑھا تھا ہم نے جو ہے. اس کے بعد اس میں ضمیر پڑھا تھا، اس میں اشارہ پڑھا تھا. اس کو تھوڑے سے ٹیبلز دیکھ لیتے ہیں. فیئر نہیں تھے تو فیئر ٹیبلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یہ ضمیر کا ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. اس میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جو فرسٹ 2 روز ہیں ہوا والی، یہ ساری کی ساری غائب کی ہیں، اور جو سیکنڈ 2 روز ہے نیکسٹ 2 روز وہ حاضر کی ہیں، اور تھرڈ جو لاسٹ جو ہماری رو ہے وہ متکلم کی ہے. دین اسی طرح جو ہمارے فرسٹ 2 روز ہیں اس میں مذکر مؤنث کے لیے آیا ہے. دین نیکسٹ 2 روز میں مذکر مؤنث اگین، اینڈ دین لاسٹ میں مذکر مؤنث بوتھ. یہ میں چیزیں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں. اور پھر وی ہیو کالم ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو یہ واحد تثنیہ جمع کے لیے. تو اس کو ہم اس سیکوینس سے یاد کریں گے کہ جیسے ہوا کا ورڈ ہے تو اس کو سیکوینس میں رکھیں گے. پہلے عدد لائیں گے، پھر جو ہے جنس لائیں گے، اور پھر جو ہے اس کا غائب یا حاضر جو بھی ہے وہ لائیں گے. تو ہوا کیا ہو جائے گا؟ واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے. ہما کیا ہے؟ تثنیہ ہے، مذکر ہے اور غائب ہے. ہم کیا ہے؟ جمع ہے، مذکر ہے اور غائب ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہوا کیا ہوگا؟ واحد مذکر غائب، دین تثنیہ مذکر غائب، دین جمع مذکر غائب. پورا ٹیبل آپ کا ایسے چلے گا. یہ شارٹ فارم آف ضمیر ہے جو میں نے ابھی آپ کو نہیں کروائی. نیکسٹ میں اس کو ایکسپلین کروں گی. لیکن یہ بھی ضمائر ہوتی ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، یہ اٹیچ ہو کر آتی ہیں، اور وہ پچھلی والی یہ والی ڈیٹیچ ہو کر آتی ہیں. یہ اٹیچ ہو کے آتی ہیں، یعنی مل کے آتی ہیں کسی ورڈ کے ساتھ. دین ہم نے اس میں اشارہ، قریب اور بعید پڑھا تھا. تو اس میں بھی دیکھیں ہاذا ہاذانی ہاؤلائی کا ٹیبل، دین ذالکا ذالکا والا ٹیبل. اور اس میں بھی سیکوینس وہی رہے گا کہ واحد مذکر. اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس حاضر غائب متکلم کچھ نہیں ہے. اس میں صرف آپ کو واحد اور مذکر یعنی کہ اس کا عدد اور اس کی جنس یاد رکھنی ہے، یعنی کہ اس کا جو ہے وہ کاؤنٹ اینڈ اس کا جینڈر. تو ہاذا کیا ہوگا؟ واحد مذکر. تثنیہ ہاذانی میں دیکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تثنیہ مذکر، اینڈ سو آن ٹل اینڈ. اینڈ سیم گوز فار ذالکا ٹیبل. ٹھیک ہے، تو یہ فیئر جو ہے ٹیبلز بھی ہو گئے آپ کے پاس. آج جو ہے انشاءاللہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اس میں موصول. اس میں موصول کا ٹیبل دیکھ لیں آپ پہلے ہی. الذی، اللہ زانی، اللہ زینی، اللہ زینی، اللہ زینہ، اللتی، اللہ تانی، اللہ تینی، اللاتی، اللہ. اچھا، یہ جو اللہ زینی، اللہ تینی، اللہ، یہ اعراب کے ٹاپک میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہاں کیوں آیا ہے. بیسک ٹیبل یہی ہے، اللہ زی، اللہ زانی، اللہ زینہ، اللتی، اللہ تانی، اللاتی. تو اس کو آپ یاد کر لیں. اور سیکوینس وہی ہے جو پیچھے سے چلا ہوا آ رہا ہے کہ اللہ زی کس کے لیے آئے گا؟ ہمارے پاس جو ہے واحد مذکر، دین تثنیہ مذکر، دین جمع مذکر، دین واحد مؤنث اللہ تی، اور تثنیہ مؤنث و جمع مؤنث. تو اسی سیکوینس سے یہ ٹیبل آئے گا. تو اس کو بورڈ پہ تھوڑا سا جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں. اس میں موصول کیا ہوتے ہیں؟ یہ وصل سے ہے. ٹھیک ہے، موصول وصل سے ہے. وصل کا مطلب ہوتا ہے کنیکٹ کرنا، اور کنیکٹ کرنا یعنی کہ یہ جو ہوتے ہیں نارملی جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا وہ جو کا ورڈ، اور ہم جو ہے وہ انگلش میں یوز کرتے ہیں وچ، دیٹ، ہو. تو اس طرح سے یہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیں پروناؤنز ہوتے ہیں جو کہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے بعد جو ورڈ یا سینٹنس آتا ہے اس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ یہ پچھلی بات کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. جیسے ہوا اللہ، هو اللہ الذی. ٹھیک ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا. ٹھیک. اب یہ دیکھیں بات کو دیر آر ڈفرینٹ ویز ٹو سے سم تھنگ. ایک بات کو ہم بہت طریقوں سے کر سکتے ہیں. جیسے نارمل بات ہو سکتی ہے، پھر اس میں ایمفسائز، دین مزید ایمفسائز، مزید اس بات کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. تو اب ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ
اللہ لا الہ الا ہوا، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں هو اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی کہ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اس میں تھوڑی اسٹرینگتھ پیدا ہو گئی. دین پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ هو اللہ الذی، یعنی وہ اللہ وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو بعد میں مزید اسٹرینگتھ پیدا ہو گئی، یعنی کہ بات وہی ہے، لیکن ایک اصول ہے زبان کا کہ الفاظ کی زیادتی جو ہے نا معنی کی زیادتی پہ دلالت کرتی ہے. یعنی جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے اتنا ہی زیادہ بات جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، اتنی ہی بات میں اسٹرینگتھ آئے گی، اتنی ہی اس کے میننگ کی کوانٹٹی بڑھے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس طرح سے یہ یوز ہو رہا ہے، ورنہ ہے یہ بھی پروناؤن نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا، پھر قرآن میں استعمال ہوتا ہے یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، تو وہاں بھی الذین استعمال ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ آپ ایگزامپلز جو ہے قرآن میں اس کی دیکھ سکتے ہیں. پھر جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو یہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون. المؤمنون کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے آگے الذین لگا کے، اور الذین جو ہے وہ کس کی جگہ لگا؟ مومنون کی جگہ لگا، تو کیا ہے؟ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، قد افلح المؤمنون، المؤمنون، اور پھر اس کے آگے الذین، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. ٹھیک ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. تو یہ جو ہے مومنون کو جو ہے مزید آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے. مومنون کی جگہ جو پروناؤن ہے الذین لگا، اور اس کو مزید جو ہے مومنون کی وضاحت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ جو ہے الذین یوز ہوتا ہے ایز اے پروناؤن اینڈ ٹو مور کلیریفائی اے تھنگ before it, and it is connected to a word, a phrase or sentence after it. تو یہ چیزیں آج ہم نے انشاءاللہ پڑھی ہیں اباؤٹ، اور وہی ٹیبل میں ہم بات کر چکے ہیں ساری کہ الذی، اللذانی، اور یہ بات بھی ڈسکس ہو چکی ہے کہ قرآن میں زیادہ مذکر استعمال ہوتا ہے، مؤنث کم استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ واحد اور جمع زیادہ استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میننگ سب کی وہ جو ہی ہوگی، لیکن صرف اور صرف اس کا جو ہے وہ عدد اور جینڈر چینج ہوتی رہے گی ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.